अस्सलाम वालेकुम गाइस, हियर योर राइटर एथरीबा अफजल एंड आप देख रहे हैं उर्दू नावल प्लेटफॉर्म को। प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप खुद रीड करना चाहते हैं, स्क्रीन रीड करें, वॉल्यूम डाउन करें, खुद रीड करें। बैक ये इसलिए लिखा था कि हम एफबी पे पोस्ट कर रहे थे, दूसरे रीडर्स के लिए लिखा था। सो आप लोग कहते हैं एपिसोड लेट आती। असल तो उन्हें पता चलता है कि एपिसोड लेट कब आती है। पूरे 6 हफ्तों से हमने एपिसोड नहीं दी क्योंकि आप लोगों के साथ हमने एडजस्टमेंट करनी थी, एपिसोड पूरी करनी थी यहाँ यूट्यूब पर। इसलिए आप लोगों की कह लें कि वजह से आप लोगों की वजह से एपिसोड उधर नहीं दे पाए क्योंकि फिर इधर लेट हो जाते हैं, पीछे चले जाना था ये वर्क। इसलिए हम सारी आज ही कंप्लीट करने वाले हैं एंड इंशाल्लाह कल या परसों से हम एपिसोड दिया करेंगे। कल ये एपिसोड पोस्ट हो जाएंगी, परसों या उससे अगले वाले दिन एपिसोड आएगी। सो आप लोग एपिसोड का वेट ना कीजिएगा परसों इतना ज़्यादा, क्योंकि 50-50 है क्या है या ना आए। All rights up to Urdu novel platforms. Strictly prohibited to copy paste. Novel Psycho Love. इसका नाम मरी बापसल, किस्त नंबर 23 और सॉरी किस्त नंबर 21 यूट्यूब के हिसाब से 21 है। ये हम PDF बनाते हुए उसको हटाना भूल गए थे। सो माजर चाहते हैं 21। शादी में तो कह डाल रही थी तुम सोना। वो पीछे से इसको हसार में लेता, मोहब्बत भरी नजरें शीशे से नजर आते इसके अक्स पर रखता बोला था। मिनाल का चेहरा इसकी हरकत पर सुर्ख हुआ। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी तक के वही जहान है जिससे बदले की बात कर रहा था, और अब इसका प्यार लुटाता लहजा, लू देती नजरें मिनाल को दिल पूरी तरह धड़का रही थी। मेरा नाम मिनाल है मिस्टर जुहान, मुझे इन अजीबो गरीब नामों से मत बुलाया करें। वो इसका हसार तोड़ने की कोशिश करती लब पींच कर बोली थी, जिस पर जुहान की गिरफ्त मजबूत हुई। मैं तो ऐसे ही बुलाऊंगा तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए, मैं अपनी मोहब्बत को जैसे मर्जी बुलाऊं। वो इसके कान के करीब झुकते गर्म सांसें वहां छोड़ता, कान की लू को लबों से मिस करता बोला था, ये क्या कर रहे हो तुम, हटो साइड पर। इसकी कुर्बत पर जैसे वो पिघल गई थी। हिम्मत के बावजूद बोला ना गया। मोहब्बत, इश्क हो गया है तुमसे, तुम्हारी हर अदा से, तुम्हारे गुस्से से, तुम्हारी नफरत से, तुम्हारी रूह से। वो इसके गर्दन पर लब रखता गंभीर आवाज़ में लो देते जज्बों सफेद बोला था, जिस पर मिनाल के लब कपा उठे थे। इसने सख्ती से मुठ्ठियाँ पीछी थी। बस करे अपना ये ड्रामा, मुझे पता है आप मुझसे बदला लेना चाहते हैं। ये अच्छे बनने का नाटक मत करें, वैसे भी आप पर सूट नहीं करता। वो अपने आवाज़ संभालती पूरी ताकत से इसे धक्का देती इसके जानिब मुड़कर गुस्से से फंकाड़ी थी, जिस पर जुहान ने सुर्ख होती नज़रों से इसे घूरा था। मैं कभी नहीं भूल सकती कि आपकी वजह से मुझे अपने माँ बाप के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। सिर्फ आपकी वजह से मुझे यूनिवर्सिटी के सामने तमाशा बनना पड़ा। वो उंगली उठाकर बोली थी, जबकि जुहान के माथे पर बालों का इजाफा हुआ था। वो दांत पीसते इसे देखता रहा, जिसकी जुबान ने ये तक ना देखा कि वो शदीद गुस्से में था। इस वक्त नफरत है मुझे आपसे, समझिए आप, नफरत, शदीद नफरत, हद से ज़्यादा। वो चीख कर बोली थी। इसकी आवाज़ कमरे से बाहर निकली थी और यही जुहान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, क्योंकि वो इस वक्त अपने घर में मौजूद था, जहाँ इसके 2 भाई और भाभियाँ भी थी। शट आप मिसिस जुहान चौधरी, जस्ट शट आप। वो उंगली उठाकर दबी आवाज़ में घुराता इसके बिल्कुल करीब जाते बोला था। इसकी आंखों में सफाकत थी, जिस पर मिनाल एक पल को खामोश हो गई थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, जहाँ जुहान की गुस्से से भारी होते सांसें गूंज रही थी। क्या बकवास कर रही हो, नफरत करती हो मुझसे? काश इस वक्त मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं तुम्हें बताता कि नफरत किससे कहते हैं। मैं तुमसे अपना कोई हक वसूल नहीं करूँगा, तुम्हारे करीब तक नहीं आऊँगा, समझी तुम? मुझसे दूर रहना वरना जल जाओगी, अहमक लड़की। वो लफ्ज़ों पर दबाव डालता सख्त गुस्से में लफ्ज़ चबा चबा कर अदा करता बोला था। मिनाल इसकी लाल होती आंखों में देखती रह गई थी, जहाँ कहीं भी से खुद के लिए नफरत नजर नहीं आई थी। मेरी बात को मजाक मत समझना, तुम खुद मिस मिनाल, तुम खुद आओगी मेरे पास। याद रखना, जब तुम्हें एहसास होगा कि मोहब्बत में महबूब की ऐसी बातें तीर की मानद सीधा सीने में प्रविष्ट होती हैं, तुम एहसास से खुद आओगी मेरे पास। वो उंगली उठाकर गोया ऐसे अपने बात की यकीन दहानी करवा रहा था, जो गुमसुम खड़ी थी। वो कहता गुस्से से बाहर निकल गया। इसके गुस्से का सबूत वो हिलता दरवाज़ा था, जो वो ज़ोर से बंद करके गया था। स्वीट हार्ट, एक बात बताऊँ? वो इसके सीने पर सर रखे लेटी थी, जो अपनी उंगलियां इसके बालों में चला रहा था। कुछ वक्त में सुबह होने वाली थी, जबकि वो सुकून से इसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी का फैसला कर चुकी थी। क्या? वो सर उठाते बोली थी। इसकी आंखों में सवाल धराया तो यशब धीरे से मुस्कुराया था। अगर तुम हाँ ना करती तो मैं तुम्हें इस हद तक
ٹارچر کرتا کہ تم ہاں کر دیتی۔ وہ لب دبائے بولا تھا، اسے پریشان کرنے کا موقع وہ کیسے ہاتھ سے جانے دیتا؟ انایا نے اسے گھورا۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے مارتے جیلر؟ وہ آنکھیں چھوٹی کرتے بولی تھی، جبکہ اس کے آخری لفظ پر وہ آنکھیں گھما گیا تھا۔ سویٹ ہارٹ، اگر تم نے اب مجھے جیلر کہا نا تو میں واقعی تمہیں خود کی روح میں قید کر لوں گا۔ وہ اس کی چن پر لب رکھتا بولا، جس پر انایا مسمرائز ہوئی تھی۔ وہ کئی لمحے اس کی دیکھتی رہی تھی۔ اب مجھے نہار لیا ہے تو آپ کو مطلب سمجھاؤں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے آنکھوں میں شرارت لیے بولا کہ اس کی بات پر انایا نے چہرہ نیچے کرتے سر اس کے کشادہ سینے پر رکھا۔ یش؟ وہ اپنی انگلی اس کے سینے پر چلاتی بولی تھی۔ اس کے داں پر وہ ہلکے سے مسکرایا تھا۔ ایسے مت بلایا کرو انایا، ورنہ انجام کے لیے بھی تیار رہا کرو۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بے بسی سے بولا تھا۔ انایا نے لب دبائے اپنی ہنسی روکی تھی۔ یش سنے نا، وہ اس کے دل کے مقام پر اپنا نام لکھتی بولی تھی جو وہ صاف محسوس کر رہا تھا۔ آخر تم نہیں مانو گی سویٹ ہارٹ؟ وہ اسے سیدھا کرتا اس کی گردن پر دانت گاڑے بولا تھا، جو کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اچھا سوری، ہنسنے کے درمیان وہ خاموش ہوتی بولی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے ہاں کیوں کی؟ کیونکہ مجھے کسی سے محبت نہیں تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے ہمسفر سے کی جائے۔ ایک موقع تو سب کو ملتا ہے، سو میں نے سوچا آپ کو بھی دیا جائے۔ ویسے بھی میں خوش تھی کہ آپ نے میرے گھر والوں کے سامنے شادی کی مجھ سے، جبکہ اس کے باوجود کہ آپ پہلے ہی مجھ سے نکاح کر چکے تھے۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتی پلکوں کی جھلک رائے بولی تھی۔ اس کی نظر خود بخود جھکی تھی، کیونکہ مقابل کی نظروں میں کچھ تو تھا ایسا۔ ہولے سے یش کے ہاتھ کو اٹھاتے اس نے لبوں سے لگایا تو یش کے لب مسکراہٹ میں پھیل گئے تھے۔ آئی پرومس سویٹ ہارٹ، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ ہمارے رشتے کی وجہ سے تم ہمیشہ خوش رہو گی، چاہے میں ہوں یا نہ ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا جذب سے بولا تھا، پر اس کی آخری بات نے جیسے انایا کو تڑپا دیا تھا۔ ایسا کیوں بول رہے ہیں آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے؟ وہ اداس ہوئی تھی۔ فوراً نازک بازوں کا حصار اس کے گرد باندھا جس پر وہ ہاتھ رکھتا مسکرا گیا تھا۔ سویٹ ہارٹ، پتہ ہے میں آپ کے سامنے کسی اور سے محبت کرتا اور پھر آپ کو ٹارچر کرتا۔ وہ واپس اپنی ٹون میں لوٹ آیا تھا۔ انایا کی تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی اس کی بات سن کر۔ یش، اگر آپ نے اب ایسا سوچا بھی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں جان نکالوں گی اس کی، جو آپ کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گی، کجا کہ وہ آپ کے قریب آئے۔ وہ اس کی گردن پر دونوں ہاتھ رکھتی اپنی جانب کھینچتے ہوئے جنونی انداز میں بولی تھی۔ اپنی محبت اور چاہت سے وہ اسے اتنے استحقاق تو دے ہی گیا تھا کہ وہ اس کے معاملے میں اس حد تک چلی جائے۔ اچھا اگر میں اس کے پاس گیا تو پھر کیا کرو گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں چھپے خود کے لیے جذبوں کو دیکھ مزید اسے چھیڑتا بولا تھا، میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، کبھی بات نہیں کروں گی۔ وہ اسے چھوڑتی منہ پھیر کر بولی، جس پر وہ دھیمے سے مسکراتے اس کے ساتھ لیٹ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں اسی کے پاس چلا جاتا ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھنے کی ایکٹنگ کرتا زور سے بولا کہ بے اختیار انایا نے اس کا ہاتھ پکڑا جس پر وہ کہکا لگا گیا تھا، جبکہ انایا نے پہلے خوب کی اور پھر مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ ذوحان، یہاں کیوں لیٹے ہو؟ شہریار آفس جانے کے لیے مکمل تیار تھا جب نیچے ہال میں داخل ہوتے اسے ذوحان صوفے پر لیٹا نظر آیا تھا۔ شہری نے فوراً اٹھا کر اسے وجہ پوچھی تھی۔ کچھ نہیں بھائی، وہ رات یہاں مووی دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں چلا کب آنکھ لگ گئی۔ وہ آنکھیں مسلتا بولا تھا۔ آنکھیں رات بھر جگنے کی چغلی کھا رہی تھی، ستا ہوا چہرہ، بکھرے بال، آنکھوں میں وہ سرخ لال پن۔ شہری نے بغور سے دیکھا تھا۔ ذوحان تو مست ماحول تھا، وہ ہمیشہ خوش رہتا تھا، بہت انجوائے کرتا تھا۔ آج وہ کچھ بجھا سا لگ رہا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے ذوحان؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس نے استفسار کیا تھا، اس کی خاموشی سے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ ہاں بھائی سب ٹھیک، لب بھینچ کر بس اتنا ہی بول پایا تھا کیونکہ سیڑھیوں سے اترتی منال پر اس کی نظر جا رکی تھی۔ نظروں کا تصادم ہوا جس پر ذوحان نے تیزی سے نظریں پھیری تو منال ڈٹھائی سے کندھے جھکا گئی، جبکہ یہ تمام چیزیں وہ چیل سی نظریں رکھنے والا انسان بھی نوٹ کر رہا تھا۔ ذوحان، میں نے لائف میں بہت اسٹرگل کیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں کھو دوں، اس لیے جو بھی بات ہے اسے سلجھاؤ، ورنہ جس کسی کی وجہ سے مجھے تمہیں کھونا پڑا میں وہ وجہ ہی ختم کر دوں گا۔ حلیہ درست کرو اپنا جا کر۔ وہ دھیمی آواز میں ایک نظر مینار کی جانب دیکھتا بولا تھا جو سر جھکائے چل رہی تھی۔ جب خود پر تیز نظروں کا وار برداشت نہ ہوا تو نظریں فوراً اس پاگل عشق کرنے والے انسان پر جا ٹھہری تھی جو بے بسی سے شہری کو دیکھ مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت کھوکھلی تھی۔ شہری اسے سمجھاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ ذوحان کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ کر چودھری ہاؤس کی در و دیوار کو ہلا کر رکھ دے، کہ اپنا تمام درد تکلیف وہ ان بے جان چیزوں کو دے دے، مگر افسوس وہ رو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ مرد تھا۔ کیا مرد کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟
ہاں اگر مرد ساتھ ہو تو ان کے رونے سے ہم عورتیں بھی خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتی، شاید اس لیے وہ نہیں روتے۔ وہ بے بسی کی انتہا کو چھوتا ہوا فقط مسکرا گیا تھا۔ وہ بغیر اس کی جانب دیکھے سیدھا اوپر کمرے میں گیا تھا۔ منال وہی ساکت سی کھڑی رہی تھی۔ تم نے احسان کیا تھا جو ہمیں چاہا تھا، اب وہ احسان جتا دو تو مزہ آ جائے۔ فون کی رنگ مسلسل اسے زچ کر رہی تھی، مگر وہ دھواں ہوا میں چھوڑ رہا تھا۔ اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ دوسری جانب کون ہے۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر کون ہے۔ کیا واقعی وہ ہار گیا تھا؟ نہیں، وہ زید چودھری تھا۔ ہارنا نہیں سیکھا تھا اس نے۔ وہ بہترین وکیل تھا، وہ سب کر سکتا تھا۔ زید کب کپاتا سا ٹوٹا پھوٹا اس کے نام اس کے لبوں سے زخمی مسکراہٹ ابھری۔ وہ ہمنا کی آواز تھی جو پچھلے 2 دن سے اسے کالز پر کالز اور میسیجز کر رہی تھی۔ نہ وہ رپلائی کرتا، نہ کال اٹھاتا۔ وہ سولی پر لٹکانے کے مترادف وہ اسے بلاک کر کے اپنی لسٹ سے بھی نہیں ہٹا رہا تھا۔ میرا دل جس دل پہ فدا ہے ایک بے وفا ہے۔ وہ مدہوش سا ہوتے گنگنا گیا تھا اس کے آواز پر اور بے بسی کو نوٹ کرتے ہمنا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہے یو خاموش۔ وہ سنجیدہ ہوتا پل میں اسے خاموش کروا گیا۔ اس کی ایک آواز پر وہ اس وقت چپ ہو گئی تھی، مگر آنکھوں سے اپنی ابھی بھی آنسوؤں کی ندی بہہ رہی تھی۔ کل تمہیں لینے آؤں گا، ایک رات ہے، فیصلہ کر لینا تمہیں کس کے ساتھ رہنا ہے، اور یہ تمہارا آخری موقع ہوگا ڈارلنگ۔ اس کے بعد تمہارے لیے ہر راستے کو مسترد کر دیا جائے گا۔ جانتی ہو نا، میں ایک وکیل ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ سرد لہجے میں اس کے حساب پر کاری سرپٹ لگاتا فون بند کر گیا تھا، جبکہ ہمنا اس کی باتوں میں اٹک گئی تھی۔ وہ کیسے فیصلہ کر سکتی تھی؟ کسی کو چننا مشکل تھا، بے حد مشکل۔ شہریار چودھری، تمہیں اتنا بے بس کر دوں گا کہ بھیک مانگو گے تم مجھ سے۔ وہ نفرت سے سگریٹ کو ہاتھوں میں مسلتا بولا۔ ہاتھوں پر لال بھوک کا نشان واضح ہوا تھا، جبکہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ اس کے چہرے پر رقصا تھی۔ بیک ٹو ورک گائز جاری ہے۔ اوف، اتنی ساری ایپیسوڈ کی وائس اوور کی ہے، ہمارا تو گلا ہی خراب ہو جائے گا۔ سو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، پلیز دیکھیں، ہم نے اتنا ساری وائس اوور کی اینڈ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اینڈ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ دونوں ناول ہی کے لیے ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں۔ تو میرا سنم کا سیزن 1 تو یہاں پر ہی اسٹارٹ ہے۔ سیزن 2 دیکھو کیا ہوتا ہے اس میں، کیونکہ وہ زیادہ مزے والا ہے۔ اینڈ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فضول ہی بول رہے ہیں ہم ویسے۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔